بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دیسی نسخے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ زمانہ قدیم میں لوگ وٹامنز اور منرلز کی کمی کس طرح پوری کرتے تھے۔ زندگی اور صحت ارتقاء انسانی سے ہی اہمیت کی حامل رہی ہے۔ پتھر کے دور کے انسان ہوں یا اس کے بعد کے لوگ، ان سب ہی نے صحت انسانی کو لاحق خطرات اور امراض کا قدرتی انداز میں دفاع کرنے کی کوشش کی ہے، اور قدرتی جڑی بوٹیوں کا استعمال کر کے امراض کا علاج کرنے کی کوشش کی، جو کہ آج بھی طبی لحاظ سے افادیت رکھتی ہیں۔ ان پرانے طریقوں کو بروئے کار لا کر دور جدید میں بھی وٹامنز کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی چند طریقوں کا ذکر کریں گے جو وٹامنز اور منرلز کی کمی کو دور کرنے کے لیے قدرتی طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنائے جا سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل کو سلیکٹ کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں آئرن کے حوالے سے۔ جسم کی نشو و نما اور بالیدگی کے لیے آئرن انتہائی اہم جزو ہے۔ یہ جسم میں ہیموگلوبن بنانے کے لیے ناگزیر ہے، جو کہ خون کے سرخ خلیوں میں ایک قسم کا پروٹین ہوتا ہے جس کے ذریعے آکسیجن پھیپھڑوں سے تمام جسم میں سفر کرتی ہے۔ جسم میں آئرن کی کمی سستی اور کمزوری کا باعث بنتی ہے۔ چہرے اور ہاتھوں پیروں کی جلد پر زردی آئرن کی کمی کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ دور قدیم میں یونانی اور رومی بچھو بوٹی کا قہوہ بنا کر تھکان اور خون کی کمی کو پورا کرتے تھے۔ چونکہ بچھو بوٹی میں آئرن کی کثیر مقدار موجود ہوتی ہے، اس لیے جسم میں آئرن کی مقدار کو متوازن بناتی ہے، اور اس کا روزانہ استعمال فشار خون، طاقت اور خون کی کمی کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس میں وٹامن اے، سی اور کے کی موجودگی اسے صحت کے لیے مفید بناتی ہے۔ بچھو بوٹی کے خشک پتوں کو گرم پانی میں ڈال کر ایک غذائیت بخش چائے سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔ وٹامن بی کے حوالے سے بات کی جائے تو میتھی دانہ اس کا بہترین سورس ہے۔ میتھی، جو مشرق وسطیٰ اور ہندوستانی کھانوں کا ایک اہم حصہ ہے، ہزاروں سالوں سے اپنی خصوصیات کی بنا پر دواؤں کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے۔ یہ وٹامن B1 کا ایک مفید ذریعہ ہے جو توانائی کے حصول اور اعصابی نظام کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے۔ میتھی کا استعمال وٹامن B1 کی کمی کو پورا کرنے اور مجموعی صحت کو بہتر بنانے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ میتھی دانہ کو قہوہ یا بطور سفوف لیا جا سکتا ہے۔ اس میں فائبر اور پروٹین جیسے دیگر مفید غذائی اجزاء بھی ہوتے ہیں۔ اس کا باقاعدہ استعمال ہاضمے کو بہتر بنا سکتا ہے، سوزش کو کم کرتا ہے اور میٹابولک افعال کو بڑھا سکتا ہے، جس سے یہ وٹامن B1 کی کمی کا ایک قدیم علاج بھی تصور کیا جاتا ہے۔ خوبانی۔ خشک خوبانی کو اس کے میٹھے ذائقے اور صحت کے فوائد کے لیے قدیم زمانے سے ہی استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ یہ بیٹا کیروٹین سے بھرپور ہوتی ہے جسے جسم وٹامن اے میں تبدیل کرتا ہے۔ خوبانی کا استعمال وٹامن اے کی کمی کو روکنے اور مجموعی صحت کو سہارا دینے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ خوبانی کو تازہ یا خشک کھایا جا سکتا ہے، اور یہ سلاد، اناج اور میٹھے کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے۔ فائبر اور پوٹاشیم سے بھرپور خوبانی کا باقاعدہ استعمال بینائی کو بہتر بنا سکتا ہے اور جلد کو قدرتی نکھار دیتا ہے۔ زنک کی کمی کو پورا کرنے کے لیے سفید تل کا استعمال۔ ناظرین، تل کے بیج قدیم زمانے سے ہی غذائی فوائد کی وجہ سے قابل قدر ہیں۔ یہ زنک کا ایک بھرپور ذریعہ ہیں جو مدافعتی نظام، زخم کی شفا یابی اور DNA کی ترکیب کے لیے ضروری ہے۔ تل کے بیج سلاد اور دیگر کھانے کی اشیاء میں استعمال کیے جا سکتے ہیں، اور تل کے بیجوں کا پیسٹ سپریڈ کے طور پر یا چٹنیوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ کیلشیم، میگنیشیم اور صحت مند چکنائی جیسے دیگر ضروری غذائی اجزاء بھی فراہم کرتے ہیں۔ تل کے بیج زخموں کو بھرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ اومیگا 3 تخم ملنگا کے بیجوں کو غذائی فوائد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ الفا لینولک ایسڈ کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ایک قسم کا اومیگا 3 فیٹی ایسڈ جو دل کی صحت، دماغی افعال اور سوزش کو کم کرنے کے لیے ضروری ہے،
تخم ملنگا کے بیجوں کا استعمال اومیگا 3 کی کمی کو روکنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ تخم ملنگا کے بیجوں کو سمودھیز، دہی، دلیا کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ فائبر، پروٹین اور اینٹی آکسیڈنٹ کا اچھا ذریعہ بھی ہے۔ فولیٹ دالیں۔ ہزاروں سالوں سے کئی ثقافتوں میں دال غذا کا اہم حصہ رہی ہے۔ یہ فولیٹ وٹامن B9 کا ایک بہترین ذریعہ ہے جو DNA کی ترکیب، خلیوں کی نشو و نما اور پیدائشی نقائص کو روکنے کے لیے اہم ہے۔ دال کو سوپ، سلاد اور مختلف پکوانوں میں گوشت کے متبادل کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ پروٹین، فائبر اور آئرن کا ایک اچھا ذریعہ بھی ہیں۔ دال کا باقاعدہ استعمال صحت قلب، حمل ٹھہرانے اور توانائی کی مجموعی سطح کو بڑھانے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ بادام صدیوں سے بحیرہ روم اور مشرق وسطیٰ کی غذاؤں میں اہمیت کا حامل رہا ہے۔ یہ میگنیشیم سے بھرپور ہوتے ہیں جو کہ پٹھوں اور اعصابی افعال، بلڈ شوگر کنٹرول اور ہڈیوں کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ بادام کو کچا یا بھنا ہوا کھایا جا سکتا ہے۔ یہ صحت مند چکنائی، پروٹین اور فائبر کا اچھا ذریعہ بھی فراہم کرتے ہیں۔ کدو کے بیج اپنی غذائی فوائد کے لیے قدیم زمانے سے کھائے جاتے رہے ہیں۔ یہ میگنیشیم کا ایک بہترین ذریعہ ہیں جو پٹھوں اور اعصابی افعال، خون میں شوگر کے لیول کو کنٹرول کرنے اور ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے لیے اہم ہیں۔ کدو کے بیجوں کو کچا کھایا جا سکتا ہے، بھون کر یا سلاد میں شامل کر کے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ دیگر ضروری غذائی اجزاء سے بھی بھرپور ہوتے ہیں جیسے زنک، آئرن اور صحت مند چکنائی کا ذریعہ۔ کدو کے بیجوں کا باقاعدہ سے استعمال صحت قلب، نیند کے معیار کو بہتر کر سکتا ہے اور ہڈیوں کی کثافت کو دور کر سکتا ہے۔ ناظرین، مورنگا کو معجزاتی درخت کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ اس میں حیرت انگیز فوائد ہیں۔ مورنگا بیٹا کیروٹین سے بھرا ہوا ہے جسے جسم وٹامن اے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ صدیوں سے افریقی اور ہندوستانی غذاؤں کا ایک اہم حصہ رہا ہے۔ مورنگا کے پتے ناقابل یقین حد تک غذائیت سے بھرپور ہوتے ہیں جن میں ضروری وٹامنز اور معدنیات ہوتے ہیں جو مجموعی صحت کو بہتر بناتے ہیں۔ مورنگا کا استعمال بینائی کو بہتر بنا سکتا ہے، مدافعتی نظام کو بڑھا سکتا ہے اور جلد کو صحت مند بنانے میں مدد کر سکتا ہے۔ مورنگا اینٹی آکسیڈنٹ کا بھی بھرپور ذریعہ ہے جو جسم کی سوزش کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ مورنگا کو اپنی خوراک میں پاؤڈر کی شکل میں، اسموتھیز، سوپ یا چائے میں شامل کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پتیوں کو پالک کی طرح پکا کر بھی کھایا جا سکتا ہے۔ مورنگا کا باقاعدہ سے استعمال آنکھوں کی صحت کو بہتر کر دیتا ہے، جلد کی ظاہری شکل کو نکھارتا ہے اور مدافعتی نظام کو مضبوط کرتا ہے۔ اس کی اعلیٰ غذائیت وٹامن اے کی کمی کے لیے ایک بہترین علاج اور متبادل دوا کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ وٹامن سی جلد اور جسم کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ زمانہ قدیم میں اس کی کمی کو دور کرنے کے لیے آج کے دور جیسی ماڈرن ادویات تو میسر نہ تھیں، لیکن اس وقت کے ماہرین مختلف جڑی بوٹیوں اور اجزاء سے کمی کو دور کرنے کی کوشش کرتے تھے، جیسے روز ہیپ جسے ایک جنگلی گلاب بھی کہتے ہیں۔ اسے صدیوں سے وٹامن سی کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ روز ہیپ کا استعمال وٹامن سی کی کمی کو پورا کرنے، قدرتی مدافعت کو بڑھانے اور جلد کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہ قہوے یا عرق کی صورت میں لیا جاتا ہے۔ اس میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس اور سوزش ختم کرنے والے مادے موجود ہیں۔ ناظرین، سورج مکھی کے بیج روایتی غذاؤں میں ان کے غذائی فوائد کے لیے استعمال ہوتے رہے ہیں۔ یہ وٹامن ای کا بھرپور ذریعہ ہیں جو جلد کی صحت، مدافعتی افعال اور آکسیڈنٹو نقصانات کو روکنے کے لیے اہم ہے۔ سورج مکھی کے بیجوں کو کچا کھایا جا سکتا ہے۔ یہ میگنیشیم، سیلینیم اور صحت مند چکنائی جیسے دیگر ضروری غذائی اجزاء سے بھی بھرپور ہوتے ہیں۔ سورج مکھی کے بیجوں کا باقاعدہ استعمال جلد کی صحت کو بہتر بنا سکتا ہے، مدافعتی نظام کو بڑھا سکتا ہے اور سوزش کو کم کر سکتا ہے۔ ناظرین، ایلو ویرا قدیم مصری دور سے ہی اپنی شفا بخش خصوصیات کی بنا پر استعمال ہوتا رہا ہے۔
یہ وٹامن ای کا بھرپور ذریعہ ہے جو جلد کی صحت، مدافعتی افعال اور آکسیڈنٹو نقصانات کو روکنے کے لیے ضروری ہے۔ ایلو ویرا کو جوس یا سپلیمنٹ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے یا جیل کو اسموتھیز میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ اس میں سوزش کو کم کرنے، ہاضمہ کے مسائل کو دور کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ ہلدی کو ہزاروں سالوں سے چینی ادویات میں سوزش اور اینٹی آکسیڈنٹ کی بنا پر استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ یہ وٹامن ای کا ایک اچھا ذریعہ بھی ہے اور جلد کی صحت اور مدافعتی افعال اور آکسیڈنٹس کے نقصانات کو روکنے کے لیے اہم بھی ہے۔ ہلدی کا استعمال وٹامن ای کی کمی کو روکنے اور مجموعی صحت کو بہتر بناتا ہے۔ ہلدی کو سالن، سوپ میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ ہلدی کو کالی مرچ کے ساتھ ملا کر اس کی افادیت کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ ہلدی کا باقاعدہ سے استعمال جلد، مدافعتی نظام کو بہتر اور سوزش کو کم کرتا ہے، جس سے یہ وٹامن ای کی کمی کا ایک مقوی علاج ہے۔ تلسی ہندوستان میں ہزاروں سال سے اپنی خصوصیات کی وجہ سے مشہور رہی ہے۔ یہ وٹامن کے سے بھرپور ہے جو خون کو جمنے اور ہڈیوں کو مضبوط کرنے میں مدد دیتی ہے۔ تلسی میں ایسی خصوصیات بھی ہوتی ہیں جو جسم کو تناؤ سے نمٹنے اور توازن برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہیں۔ اسے چائے کے طور پر، کیپسول کی شکل میں یا نچوڑ کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تلسی کا باقاعدہ سے استعمال ہاضمے، قلبی صحت اور ذہنی استعداد کو بڑھا سکتا ہے۔ یہ قدیم علاج وٹامن کے کی کمی کو دور کرنے اور مجموعی صحت کو فروغ دینے کا قدرتی ذریعہ بھی رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ناظرین بس اتنا ہی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی، انفارمیٹیو ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔